کیا سچ میں جن لڑکیوں کو پیریڈز نہیں ہوتے وہ لڑکا بن جاتی ہیں؟ بینش گھبرا کر بولی تو پھپھو اسے بالوں سے جکڑ کر کہنے لگی، کتنی دفعہ بتاؤں تجھے کل موہی، اپنا حلیہ دیکھ، تجھ میں تو نسوانی حسن ہی نہیں ہے، اور اب تو تیری مونچھیں بھی نکل رہی ہیں۔ اس دن کے بعد سے بینش خود کو لڑکا ہی سمجھنے لگی تھی۔ جب ایک شادی میں آفان نے اسے دیکھا تو زبردستی نکاح کر چکا تھا، وہ دلہن بنی اس کے سینے پر مکے مارنے لگی تو آفان کہنے لگا، تمہاری دھڑکنیں چھوٹی ہیں اسی لیے خود کو لڑکا سمجھ رہی ہو۔ بینش روتے ہوئے سر ہلانے لگی تو آفان کہنے لگا، 2 دن میں انہیں ڈبل کر دوں گا۔ یہ کہہ کر آفان نے دونوں ہاتھوں سے اس کو مسلنا۔ کیا دیکھ کر شادی کے لیے مرے جا رہے تھے آپ؟ کیا دیکھ لیا آپ نے ایسا مجھ میں جو باقی لڑکیوں میں نہیں ہے؟ مجھ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے جس پر لڑکے فدا ہوتے ہیں، پھر کیوں آپ نے میرا جینا حرام کر رکھا ہے؟ بینش تو جیسے تنگ آ کر بولی تو آفان جو اس کی آواز سن کر بازو سے کھینچ کر اپنا قریب کر چکا تھا کہنے لگا، آواز نیچی رکھو، اس گھر میں ہم دونوں اکیلے نہیں ہیں، ہمارے علاوہ اور بھی لوگ موجود ہیں۔ میں نہیں چاہتا کہ کل صبح جب تم اس کمرے سے نکلو تو سب لوگ تم سے ایسے سوال کریں جن کا جواب دینا تمہارے لیے آسان نہ ہو۔ ابھی تو مجھے جھیلنا باقی ہے، ابھی سے چلا چلا کر اپنی انرجی ضائع کر دو گی تو آگے آنے والے لمحات میں مجھے کیسے برداشت کرو گی؟ آفان کے الفاظ سن کر بینش کا چہرہ سرخ لال ہوا تھا۔ فوراً خود کو چھڑوا کر رخ موڑ چکی تھی، کہنے لگی، مجھے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا، میں لڑکی نہیں ہوں بلکہ لڑکا ہوں، اور یہ گناہ ہے، آپ میرے قریب آ ہی نہیں سکتے۔ میں بتا بتا کر آپ کو تھک چکی ہوں کہ میں ویسی لڑکی ہوں ہی نہیں جیسی ایک عام لڑکی ہوتی ہے۔ بتائیں مجھ میں کچھ بھی ایسا آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ لڑکیوں میں ہوتا ہے؟ نہ ہی میرا فگر اچھا ہے، نہ ہی میرا چہرہ۔ یہ دیکھیں، لڑکوں کی طرح میرے چہرے پر بھی یہ چھوٹی چھوٹی مونچھیں اور داڑھی آ جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیسا زمانہ آ گیا ہے کہ آپ میری بات سمجھ ہی نہیں رہے۔ اس کی بے تکی سی بات سن کر اب آفان کا دماغ بھی گھومنے لگا تھا۔ پچھلے 1.5 گھنٹے سے وہ اس لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، مگر وہ سمجھنے کو تیار نہیں تھی۔ آج کی رات وہ اس کے ساتھ یادگار بنانا چاہتا تھا، لیکن یہ تو اس کے قابو میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، کیا کمی ہے تم میں؟ مجھے تو تم مکمل لڑکی لگتی ہو۔ بینش کی زبان فوراً پھسلی تھی اور فوراً اپنے ہاتھ کا اشارہ اپنی رعنائیوں کی طرف کر کے کہنے لگی، دیکھیں میرا سینہ بالکل فلیٹ ہے، آپ کی طرح، جبکہ باقی لڑکیوں کا ایسا نہیں ہوتا۔ میں نسوانی حسن ان میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، لیکن مجھ میں تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا تو صاف صاف یہی مطلب ہے نا کہ میں پوری لڑکی ہوں ہی نہیں بلکہ کوئی تیسری مخلوق ہوں۔ بینش کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے جب آفان اس کے الفاظ سن کر فوراً سے اپنی نظریں اس کے دل کے مقام کی جانب لے کر جا چکا تھا، جہاں پر واقعی اس بھاری بھرکم لہجے میں کچھ بھی واضح طور پر نظر نہیں آ رہا تھا۔ آفان بے ساختہ مسکرا گیا، اس بھولی بھالی سی لڑکی کو باہوں میں بھر کر بیڈ تک لایا تھا اور اگلے ہی پل کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھا کر اسے اپنی گود میں بٹھا چکا تھا۔ بینش کی آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کر کے کہنے لگا، پاگل لڑکی، صرف اتنی سی بات پر تم اس رشتے سے انکار کر رہی تھی اور مجھ سے دور بھاگ رہی تھی۔ ابھی 2 دن نہیں لگنے اور تمہارے حسن کو میں ایسے بڑھاؤں گا کہ تمہاری سہیلیاں بھی دیکھتی رہ جائیں گی۔ بینش حیرت سے آفان کی طرف دیکھ رہی تھی، کہنے لگی، کیوں، آپ کوئی ڈاکٹر ہیں؟ تو آفان ہنس کر کہنے لگا، ہر شوہر ہی اپنی بیوی کے لیے ڈاکٹر ہوتا ہے، شوہر کے قریب آ کر بڑی بڑی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تو مس بینش آفان، آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ بس 2 دن دے دو مجھے، میں کیسے تمہیں مکمل لڑکی بناتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آفان نے سرشاری بھری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھا تھا اور اگلے ہی لمحے اپنا ہاتھ اس کی گردن کی جانب لے جا کر پیچھے سے زپ کھول کر چولی کو لوز کر دیا۔ بینش تو وہ ہڑبڑا چکی تھی، وہ اٹھ کر جانے لگی، مگر وہ تو اسے اپنی گود میں بٹھا کر مکمل طور پر لاک کر چکا تھا۔ اگلے ہی لمحے چولی ڈھلک کر نیچے آ چکی تھی اور بینش نے ہڑبڑا کر اپنے ہاتھوں سے خود کو چھپانا چاہا، لیکن آفان اس کے گلابی حسن کو دیکھ کر مزید خود پر کنٹرول نہ کر سکا۔
اور اگلے ہی لمحے اس نے اپنا چہرہ اس کے اوفو پتہ نہیں یہ کام کب ختم ہوں گے، کل میرا ٹیسٹ بھی ہے اور رات کے 8 بھی بج چکے ہیں۔ وہ کپڑوں کو تہہ لگاتے ہوئے گھڑی کو دیکھ کر ابھی بڑبڑائی تھی کہ کچن سے آمنہ کی آواز آئی اور ایک بار پھر گونجی، اے بینش ابھی تک تجھ سے کپڑے نہیں سمیٹے گئے؟ کپڑے سمیٹ اور آ کر جلدی سے گرم گرم چپاتیاں اتار، تیرے پھوپھا بھی آنے والے ہوں گے، اور اس کے بعد یہ برتن سمیٹ کر سونا۔ اگر کل کی طرح کام چوری کرتے ہوئے بغیر کچن سمیٹے کمرے میں گھس گئیں تو ٹانگیں توڑ دوں گی تیری۔ پھوپھو کی دھمکی سن کر وہ وہیں گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ دھیمی آواز میں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے پھوپھو، آ رہی ہوں۔ یہ کہہ کر ابھی اس نے کپڑے اٹھائے ہی تھے کہ اسے اس میں دھلی ہوئی برا دکھائی دی تھی۔ اگلے ہی لمحے بڑے تجسس کے انداز میں بینش اسے ہاتھ میں اٹھا کر دیکھنے لگی۔ بینش کی عمر 18 سال ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک اس نے ان چیزوں کا استعمال نہیں کیا تھا۔ وہ اسے اٹھا کر دیکھ ہی رہی تھی جب کمرے میں داخل ہوتی الشبا نے اس کے ہاتھ میں اپنے سامان کو دیکھ کر فوراً اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ کہنے لگی کہ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ادھر دو مجھے۔ اس کے ہاتھ سے چھین کر اپنی الماری کی جانب طے کر کے رکھنے لگی تو بینش نے بڑے احتیاط سے کہنے لگی آپ بھی یہ کیا ہے؟ تو الشبا بیزار سی کہنے لگی یہ وہی ہے جو ہر لڑکی جوان ہونے کے بعد پہنتی ہے۔ تو بینش کہنے لگی میں بھی تو جوان ہو گئی ہوں، لیکن مجھے تو پھپھو نے ابھی تک کچھ بھی ایسا لا کر نہیں دیا۔ میں بھی تو اب بڑی ہو گئی ہوں، مجھے بھی یہ پہننا ہے۔ وہ تھوڑا جھجکتے ہوئے بولی تو الشبا ہنسنے لگی تھی اور ایک نظر اس پر ڈالنے کے بعد ہنس کر کہنے لگی یہ وہ پہنتی ہیں جن میں نسوانی حسن ہو، میری طرح جن کا فگر دیکھ کر ہی لگے کہ یہ مکمل لڑکی ہے۔ اور تم کہاں پہنو گی اسے؟ تم میں تو نسوانی حسن برائے نام بھی نہیں ہے۔ ہٹو اب یہاں سے، بلا وجہ فضول سوال مت کیا کرو۔ بینش ایک گہری سانس خارج کر کے رہ چکی تھی۔ اب تک وہ جو بھی پہنتی آئی تھی الشبا کی اترن ہی پہنتی آئی تھی۔ عید ہو یا کوئی فنکشن، الشبا کے پرانے پہنے ہوئے جوڑے اسے ہی دیے جاتے تھے اور وہ وہی پہن کر فنکشن میں جایا کرتی تھی۔ ماں باپ کے انتقال کے بعد آمنہ بیگم اپنے شوہر اور بیٹی سمیت یہیں پر براجمان ہو چکی تھی اور بینش کو تو اپنے ہی گھر میں جیسے نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا۔ الشبا تو کسی کام کو ویسے ہی ہاتھ نہیں لگاتی تھی، جبکہ بینش پڑھائی کے ساتھ ساتھ گھر کے سارے کام بھی کیا کرتی تھی۔ رات کو تھک ہار کر تھوڑی دیر پڑھنے کے لیے بیٹھتی تو پڑھتے پڑھتے وہیں سو جایا کرتی تھی۔ شروع سے تو پڑھائی میں وہ ہمیشہ اول پوزیشن لیتی آئی تھی، لیکن جب سے آمنہ بیگم کا سایہ اس کے سر پر سوار ہوا تو وہ اپنی پوزیشن برقرار نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہیں جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی جب اپنی سہیلیوں کے وجود میں تبدیلیاں دیکھیں تو اسے خود میں ایک احساس کمتری سی محسوس ہونے لگی تھی۔ اب تو اکثر ہی اس کی سہیلیاں بھی اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتی تھیں کہ بینش ہمیں تو لگتا ہے تم بہت جلد لڑکا بننے والی ہو۔ ارے تمہیں تو پیریڈز بھی نہیں آتے۔ ہر مہینے مخصوص دن آنے پر اکثر اس کی سہیلیوں کی طبیعت خراب ہو جایا کرتی تھی تو کلاس میں اکثر ایسی باتیں کر لیا کرتی تھی، لیکن بینش 18-19 سال کی ہونے کے باوجود اب تک ان لمحات سے روشناس نہیں ہوئی تھی۔ ایک بار جب وہ گھر لوٹی تو جھجکتے ہوئے پھپھو سے کہنے لگی پھپھو میں باقی لڑکیوں کے جیسی کیوں نہیں ہوں؟ دیکھے نہ میری ادھر لڑکوں کی طرح چھوٹی چھوٹی مونچھیں بھی آ رہی ہیں اور نہ ہی مجھے پیریڈز آتے ہیں جیسے باقی لڑکیوں کو آتے۔ آمنہ بیگم کا تو کام تھا کہ اسے فوراً ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتی، لیکن فوراً سر جھٹک کر کہنے لگی اب تم میں کوئی پیدائشی نقص رہ گیا تو اس میں کیا کر سکتی ہوں؟ اور خبردار جو باہر کسی کو یہ بتایا کہ تم میں یہ نقص ہے، ورنہ سب تمہیں کوئی تیسری مخلوق سمجھیں گے اور تم جیسی لڑکیاں پھر شریف گھروں میں نہیں رہتی، یہ تم بھی جانتی ہو، بلکہ تالیاں اور طبلے بجانے کے لیے کہیں اور ہی ٹھکانے لگا دی جاتی ہیں۔ آمنہ بیگم کے الفاظ سن کر تو بینش اور زیادہ ڈر چکی تھی۔ اس رات وہ بہت روئی تھی۔ اس دن کے بعد سے اس نے خود کو باقی لڑکیوں سے الگ الگ سمجھنا شروع کر دیا تھا۔ اس کے جذبات بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ الشبا کو خوبصورت کپڑے پہنے دیکھتی، تیار ہوتے دیکھتی اور اس کی بھرپور فگر کو دیکھتی تو اپنے آپ کو دیکھ کر اسے احساس کمتری ہوتا تھا کہ میں الشبا کے جیسے کیوں نہیں ہوں۔ ایک روز جب وہ کالج سے گھر لوٹی تو طبیعت کافی خراب تھی۔ اکثر اسے پیٹ میں درد ہوتا ہی رہتا تھا، لیکن آج درد حد سے زیادہ تھا۔ بڑی مشکل سے روتے ہوئے وہ آمنہ بیگم کے کمرے تک پہنچی تھی۔ آمنہ بیگم سکون کی نیند سو رہی تھی۔ کہنے لگی کیا مسئلہ ہے؟
کیوں نیند حرام کر رہی ہو میری؟ اب کیا موت پڑ گئی ہے تمہیں؟ وہ روتے ہوئے کہنے لگی، پپو میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، پلیز آپ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں۔ پہلے تو وہ منہ ہی منہ بنا کر بڑبڑانے لگی، جب دیکھا کہ لڑکی کا چہرہ تو بالکل سفید پڑتا جا رہا ہے تو فوراً اسے رکشے میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئیں۔ لیڈی ڈاکٹر نے جب چیک اپ کیا اور الٹرا ساؤنڈ کیا تو آمنہ بیگم کو بتانے لگی کہ دیکھیے آپ کی بچی کو PCOS ہے، اس کی بچہ دانی میں تھیلیاں بنی ہوئی ہیں جن کا بر وقت علاج نہ کیا گیا تو آپریشن ہو سکتا ہے۔ حیرت کی بات تو یہ کہ 18 سال کی ہو چکی ہے اور ابھی تک آپ نے ان کا چیک اپ نہیں کروایا۔ آمنہ بیگم کو تو خاک پروا تھی۔ ڈاکٹر نے فوراً دوائیاں لکھ دی کہ انہیں یہ دوائیاں کھلا دیں، ان کے بعد ہم ان کا پراپر ٹریٹمنٹ شروع کرتے ہیں۔ آمنہ بیگم نے جب اسٹور پر جا کر دوائیوں کی قیمت پوچھی تو دوائیوں کی قیمت 6-7 ہزار تک تھی۔ انہوں نے صرف پین کلر لیا اور واپس کمرے میں پہنچی جہاں پر درد سے بلکتی ہوئی بینش کو ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی اس کی طبیعت بحال ہوئی تو وہ آمنہ بیگم کے ساتھ گھر کی طرف چلی گئی۔ گھر آتی اس نے پوچھا تھا کہ پپو کیا ہے مجھے، کیوں اکثر میرے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے، اب تو یہ درد برداشت بھی نہیں ہوتا۔ تو آمنہ فوراً منہ بسوڑ کر کہنے لگی، یہ تو جو کالج میں الٹی سیدھی گندی چیزیں کھاتی رہتی ہے نا، اسی وجہ سے ہوتا ہے۔ آج کے بعد اگر پیزا برگر کھاتی دکھائی دی نا تو پھر دیکھنا، حرام نہیں کماتا میرا شوہر جو تو یوں اڑاتی پھرے۔ اب چپ چاپ یہ دوا لینا۔ بینش خاموش ہو چکی تھی اور چپ چاپ وہ پین کلر کھا کر سو بھی گئی تھی۔ اگلے 2-3 دن وہ کالج نہیں جا پائی۔ 3 روز بعد ان کے کالج میں فنکشن تھا۔ معمول کے مطابق الشبہ نے اس بار بھی نئی میکسی بنوائی تھی اور وہی پہن کر کالج آنے والی تھی۔ سرخ چہرہ لیے بینش الماری میں اپنے کپڑے ڈھونڈنے لگی، جس کے 3-4 جوڑے تھے وہ پہلے ہی کالج پہن کر جا چکی تھی۔ اس کی سہیلیاں تو پھر سے نئے برانڈڈ کپڑے پہن کر آنے والی تھیں۔ آنکھوں میں آنسو لیے آمنہ بیگم کے پاس جا کر کہنے لگی، وہ میرے پاس اچھے کپڑے نہیں ہیں، میں آج کیا پہن کر جاؤں کالج؟ آمنہ نے بیزاری دکھاتے ہوئے کہا کہ اگر کپڑے نہیں ہیں تو رہنے تو، جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے 3 دن سے کالج گئی نہیں اور آج جب فنکشن ہے تو مٹک مٹک کر چلنے کے لیے، ادائیں دکھانے کے لیے تیار ہو گئی ہوں۔ پھوپھو کے منہ سے یہ الفاظ سن کر وہ خاموش سی ہو کر رہ گئی۔ الشبہ نے جب اسے یوں اداس دیکھا تو کہنے لگی، اس سے پہلے بھی تو میری اترنی پہنتی رہی ہو، تب بھی میری الماری سے میرا پہنا ہوا جوڑا پہن کر چلی جاؤ۔ یہ کہہ کر الشبہ نے اپنا ایک سوٹ نکال کر اسے دے دیا اور بینش نے وہی سوٹ پہن لیا اور دونوں کالج چلی آئیں۔ جیسے ہی وہ اپنی سہیلیوں کے پاس جا کر بیٹھی تو الشبہ کی کلاس کی کچھ لڑکیوں نے اس کے پہنے ہوئے سوٹ پر باتیں کرنا شروع کر دی، کیونکہ الشبہ کئی بار وہ سوٹ پہن کر کالج آ چکی تھی اور الشبہ بھی ہنس کر انہیں کہہ رہی تھی، ہاں ہمارے ٹکڑوں پر پلتی ہے، یہ وہی پہنتی ہے جو میں پہن پہن کر گھسا دیتی ہوں، یہی اوقات ہے اس کی۔ کچھ دور لڑکے بھی موجود تھے جو اسے سن کر ہنسنے لگے۔ بینش کا جی چاہا کہ ابھی زمین پھٹے اور وہ اس میں دھس جائے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے اور وہ روتے ہوئے کلاس روم سے نکلی تھی۔ تقریباً بھاگتے ہوئے وہ کالج کے پچھلے حصے کی طرف جانے والی تھی تاکہ سارے شور شرابے سے دور جا کر وہ اکیلے میں بیٹھ کر رو سکے۔ تبھی بے دھیانی میں اس کی ٹکر کسی سخت چوڑے سینے سے ہو چکی تھی۔ بینش کا تو سانس جیسے سینے میں ہی تھما تھا۔ اس ٹکر پر اسے چکر بھی آ چکے تھے۔ سر کو پکڑ کر جب اس نے اوپر کی طرف دیکھا تو ایک پل کو ہڑبڑا چکی تھی، کیونکہ 6 فٹ سے تجاوز کردہ لمبا چوڑا باڈی بلڈر 3 پیس سوٹ میں ملبوس شخص، یہ نہ جانے کون تھا، جس کے ساتھ پیچھے 2 گارڈز بھی موجود تھے، وہ ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی، لیکن وہ شخص تو اسے ہی دیکھتے جا رہا تھا۔ پھر چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ آپ رو کیوں رہی ہیں؟ آپ؟ لیکن بینش فوراً آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، نہیں کچھ نہیں، سوری، میں نے آپ کو دیکھا نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے بھاگ گئی، لیکن آفان لغاری کی تو نظریں اسی پر ٹک چکی تھیں۔ اس نے گارڈز کو وہیں رکنے کا کہا اور خود اس لڑکی کے پیچھے گیا۔ پہلی نظر میں ہی وہ اسے دیکھ کر جیسے آنکھیں جھپکنا بھول چکا تھا۔ وہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی، خاص کر اس کا وہ روتا ہوا چہرہ اور سرخ ہوتی ناک۔ وہ پہلی نظر میں اسے مکمل معصوم لڑکی لگی تھی۔ آج تک آفان لغاری کسی لڑکی کے پیچھے یوں پاگل نہیں ہوا تھا، بلکہ اس کے گھر والے تو اسے کہہ کہہ کر تھک چکے تھے کہ اب شادی کر لو، ہمیں بھی خوشیاں دیکھنی ہیں تمہاری۔
تم سب کی خوشیوں کا خیال رکھتے ہو، لیکن ہم اب تمہاری خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں۔ لیکن وہ تو یہ کہہ کر بات ٹال دیتا کہ آج کل کی لڑکیاں بڑی خراب ہو چکی ہیں، بس تیار ہو کر گھومنا پھرنا اور فیشن کرنا ہی آتا ہے۔ ان کو گھر کیسے سنبھالے جاتے ہیں، گھرداری کیسے کی جاتی ہے، اور شوہر کے ساتھ کیسے مخلص رہا جاتا ہے، ان سب کے بارے میں انہیں کچھ بھی علم نہیں۔ مگر اس لڑکی کو دیکھنے کے بعد عفان کے دل کے تار چھڑ چکے تھے۔ اس کی جانب بھاگا تو صحیح، لیکن اسے وہاں پر وہ لڑکی دکھائی نہیں دی۔ عجیب بے بسی تھی جو اس وقت عفان کو محسوس ہوئی تھی۔ جب کالج کے وائس پرنسپل نے آ کر عفان لغاری سے کہا، آئیے آپ ہمارے اسپیشلسٹ ہیں، فنکشن شروع ہونے والا ہے، عفان لغاری کو مجبوراً ہی وہاں سے جانا پڑا اور اسٹیج کے ساتھ ہی لگے صوفوں پر وہ باقی مہمانوں کے ساتھ بیٹھ چکے تھے۔ بار بار نظر آس پاس گھوم رہی تھی کہ کہیں وہ لڑکی ایک بار عفان کو نظر آ جائے، مگر وہ اسے دوبارہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی تھی۔ بینش بھاگ کر کالج کی پچھلی سائڈ جا کر بیٹھ کر کتنی ہی دیر وہاں روتی رہی۔ اپنی سہیلیوں کے سامنے اس نے جو عزت بنا رکھی تھی، اسے لگ رہا تھا جیسے آج وہ سب کچھ مٹی میں مل چکا ہے۔ اب تو وہ جب بھی کالج آئے گی تو کلاس کے لڑکے لڑکیاں اس کا مذاق ہی اڑایا کریں گے کہ وہ اترن پہننے والی ہیں۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ کیوں آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے بابا، کاش آپ نہ جاتے تو آپ کا اتنا بینک بیلنس ہونے کے باوجود بھی ایسی زندگی نہ گزار رہی ہوتی جیسے میں کسی فیکٹری کے مالک کی بیٹی نہیں تھی بلکہ عام مزدور کی بیٹی ہوں۔ مجھ سے اچھے کپڑے تو ملازماؤں نے پہنے ہوتے ہیں، لیکن میں اترن پہن کر پھرتی رہتی ہوں۔ ابھی وہ بیٹھ کر رو رہی تھی جب اسے ایک جانب سے کالج کے ہی کچھ اباش لڑکوں کی آواز آنے لگی جو ہاتھوں میں نشہ اور اشیاء لیے اسی کی جانب آ رہے تھے۔ بینش کو تو ویسے بھی ان سے ڈر لگتا تھا، اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے وہاں سے جانے لگی، مگر تب تک ان لڑکوں کی نظر بینش پر پڑ چکی تھی۔ ان میں سے ایک لڑکے نے اشارہ کیا تو فوراً دو لڑکے بینش کا راستہ روک چکے تھے۔ کہنے لگے، ارے ارے کیا ہوا پیاری گڑیا، کیوں رو رہی ہے؟ ارے بچے کو فیڈر پینا ہے کیا؟ جب ماما یاد آ رہی ہیں کہو تو ہم لوریاں دے دیں، گود میں اٹھا کر تمہیں تمہاری ماما کی کمی محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ ان لڑکوں کی آنکھیں بالکل سرخ ہو رہی تھیں، صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے پورے ہوش و حواس میں نہیں تھے۔ بینش کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل وہ لڑکے کو دھکا مار کر وہاں سے جانے لگی، کہنے لگی کہ زبان بند رکھو اپنی، خبردار مجھے ہاتھ بھی لگایا تو۔ مگر تبھی ایک لڑکا اس کے پرس سے اس سے کھینچ چکا تھا۔ پرس اس وقت بینش کے کاندھے پر تھا، پرس کے ساتھ ساتھ وہ بھی کھینچی چلی آئی۔ اس نے اپنے بیگ کو کھینچنے کی کوشش کی، لیکن تبھی ایک لڑکے نے اس کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اسے اپنی جانب کھینچ لیا۔ کہنے لگا، ابے چپ، شور مت مچا، تیری آواز سن کر کون سا یہاں پر کوئی آنے والا ہے؟ وہاں تو فنکشن چل رہا ہے، بڑے بڑے اسپیکر لگے ہوئے ہیں، چپ چاپ ہماری بات مان لے، کسی کو کچھ پتہ نہیں لگنے دیں گے۔ اگر تم نے شور مچایا تو اس نے اپنی جیب سے ایک لائٹر نکالا جسے کھولتے ہی ایک چھوٹا سا نوکیلا اوزار نکل آیا تھا۔ بینش گھبرا چکی تھی، ڈر چکی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے ہمت جمع کر کے ایک لڑکے کو ٹانگوں کے بیچ کک ماری۔ اس نے درد سے چلا کر بینش کو چھوڑا تو وہ دوسرے لڑکے کے بازو پر کاٹ کر فوراً وہاں سے بھاگی۔ جیسے بھاگتے ہوئے وہ کلاس روم کی طرف دوڑی تو سامنے لگے کانچ کی کھڑکی سے بے ساختہ وہ منظر عفان لغاری دیکھ چکا تھا، جس کی نظریں سامنے اسٹیج پر ہو رہی تقریر پر کم اور بینش کو ہی ڈھونڈ رہی تھی۔ اگلے ہی پل وہ وہاں سے اٹھا تھا اور اس کے اٹھتے ہی گارڈز بھی فوراً الرٹ ہوئے تھے۔ وہ فوراً اس طرف کو جانے لگا جہاں پر اسے بینش بھاگتے ہوئے دکھائی دی تھی۔ وہ بینش تک تو نہیں پہنچ پایا تھا، لیکن وہ تینوں لڑکے نشے کی حالت میں ضرور عفان کے ہاتھ لگ چکے تھے۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ یقیناً لڑکوں نے اس کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہا ہوگا۔ فوراً کالر سے پکڑ کر ان کے منہ پر 2-4 تھپڑ لگائے۔ کالج کا پرنسپل بھی آ چکا تھا۔ وہ تو خود ان کی حرکتوں سے تنگ تھا، مگر چونکہ امیر باپوں کی اولادیں تھے اسی لیے وہ انہیں کالج سے سسپینڈ نہیں کر سکتا تھا۔ عفان لغاری نے متلاشی نگاہوں سے بینش کو دیکھنا چاہا تھا، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہیں آئی۔ فنکشن کے اختتام پر وہ وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ بینش بھی الشبا کے ساتھ گھر آ چکی تھی۔ گھر آ کر وہ آمنہ سے اس فنکشن کے بارے میں باتیں کر رہی تھی اور بینش چپ چاپ روتے ہوئے کمرے میں جا کر لیٹ کر رونے لگی تھی۔ اس بار تو اس نے ٹیسٹ بھی اپنی بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیے تھے۔
پھر آج ہونے والے اس واقعے نے اسے کافی پریشان کر دیا تھا۔ وہیں عفان آفس سے گھر آنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر لیٹ چکا تھا، لیکن بینش کا معصومیت بھرا چہرہ اسے بار بار تڑپا رہا تھا۔ بس کسی بھی طرح وہ اس لڑکے کو پہچاننا چاہتا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس نے کالج کے پرنسپل کو کال کی اور کال کرتے ہوئے ان لڑکوں کا بایو ڈیٹا مانگا اور یہ بھی کہا کہ وہ خود ان لڑکوں سے ملنا چاہتا ہے۔ لڑکے تو پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے کیونکہ عفان لغاری ان کے باپ سے بھی زیادہ امیر تھا۔ اگر کوئی مڈل کلاس ہوتا تو اب تک وہ اسے نہ جانے کیسی کیسی دھمکیاں دے چکے ہوتے۔ وہ تینوں لڑکے ہی روتے ہوئے عفان کے پیروں میں گر چکے تھے، کہنے لگے سر پلیز معاف کر دیں ہمیں، دوبارہ کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھیں گے، معاف کر دیں۔ لیکن عفان ایک جانب تو انہیں ڈانٹ رہا تھا، لیکن وہیں باتوں ہی باتوں میں یہ پوچھ چکا تھا کہ وہ لڑکی کون تھی، کس کلاس میں تھی اور نام کیا اس کا۔ ان لڑکوں نے جب بینش کا نام بتایا تو بے ساختہ عفان کے وجود میں خون کی گردش تیز ہوئی تھی۔ ان لڑکوں کو دھمکانے کے بعد وہ انہیں وہاں سے بھیج چکا تھا، بس اب وہ کالج کے پرنسپل سے مل کر بینش کا ایڈریس لینا چاہتا تھا۔ جلد از جلد وہ بینش کو کسی بھی طرح جنونی حد تک اپنا بنانا چاہتا تھا، اور بینش اس بات سے انجان تھی کہ کوئی اسے پانے کے لیے اس قدر تڑپ رہا ہے۔ چند روز تو بینش چپ چاپ سی کاموں میں لگی رہی، لیکن ایک رات جب وہ گہری نیند سو رہی تھی تو اسے اپنے کمرے میں کھسر پھسر کی آوازیں آنے لگیں۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی چھپ چھپ کر سرگوشی نما انداز میں کال پر بات کر رہا ہے۔ الشبا بھی اسی کے کمرے میں سوتی تھی۔ اس نے جب غور سے سنا تو الشبا کال پر کسی سے بات کر رہی تھی، کہنے لگی کہ ارے تم میری بات کیوں نہیں سن رہے؟ میرے لیے یہ بالکل بھی پاسبل نہیں ہے۔ اگر کوئی جاگ گیا تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ چھت پر آؤ؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ کیوں مروانا چاہتے ہو مجھے؟ یہ الفاظ سن کر بینش کا دل دھڑکا تھا۔ پھر الشبا کہنے لگی اچھا رکو، میں چھت پر آ رہی ہوں، لیکن صرف 5 منٹ ملوں گی تم سے، اس کے بعد تم واپس جاؤ گے، میں نہیں چاہتی کہ ماما بابا اٹھ جائیں۔ یہ کہہ کر دھیرے سے الشبا نے کال بند کی اور پھر بینش کو دیکھا۔ بینش نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور پھر وہ بغیر جوتے پہنے ہی کمرے سے باہر نکلی تھی اور پھر سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ بینش کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ الشبا ایسا بھی کر سکتی ہے۔ عمر میں وہ اس سے 1-1.5 سال ہی بڑی تھی۔ اس نے بھی دھیرے دھیرے الشبا کے پیچھے جانا شروع کر دیا۔ اگر الشبا ایسی ویسی کوئی حرکت کر رہی تھی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ پپو اور پپا کو اٹھا کر الشبا کے کرتوت بتائے گی کہ ان کی بیٹی ان کی ناک کے نیچے کیسے کیسے گل کھلا رہی ہے۔ الشبا کے اوپر جانے کے کچھ دیر بعد ہی بینش سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جب چھت پر آئی تو سامنے کا منظر دیکھ کر بینش کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی، کیونکہ الشبا اندھیرے میں کسی لڑکے کے ساتھ گلے مل رہی تھی اور وہ بڑی بے باکی کے ساتھ اس کی گردن میں اپنا چہرہ چھپائے اپنے ہاتھ کبھی اس کی کمر تو کبھی اس کے پیٹ میں گھما رہا تھا، اور بینش یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ الشبا اسے زبردستی خود سے الگ کر کے کہنے لگی بس بھی کرو، تمہیں تو جہاں موقع ملے شروع ہو جاتے ہو، بتاؤ کیوں آئے ہو؟ اور وہ اگلے ہی لمحے ایک بار پھر الشبا کو اپنی باہوں میں بھر کر کہنے لگا کیا کروں سویٹ ہارٹ، قسم سے رات ہوتے ہی ہے تو تمہاری یاد میں تڑپنے لگتا ہوں، تمہارے بغیر تو میرا 1 منٹ بھی نہیں گزارا ہوتا، بڑی بے چینی ہو جاتی ہے۔ اب تم سے مل کر تھوڑی دیر رومانس کروں گا تو مجھے کچھ سکون آ جائے گا، پھر پکا پرومس چلا جاؤں گا، بس 10-15 منٹ کی تو بات ہے۔ وہ معنی خیز انداز میں کہتا ایک بار پھر الشبا کو اپنے قریب کر گیا تو الشبا اسے دور ہٹانے لگی۔ بینش کو یہ دیکھ کر شدید غصہ آ چکا تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ ابھی کے ابھی جا کر پھپھو کو سب کچھ بتا دے، لیکن تبھی وہ لڑکا الشبا کو باہوں میں بھر کر دیوار سے لگا چکا تھا۔ بینش مزید یہ سب کچھ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے چلا کر الشبا کو آواز دی الشبا آپی، یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ آپ اپنے باپ کی عزت کو مٹی میں ملا رہی ہیں۔ کون ہے یہ لڑکا؟ بولیے، کس کے ساتھ آپ یہ گندے کام کر رہی ہیں؟ میں بھی پپو اور پپا کو جا کر بتاتی ہوں۔ اس کے یوں چلانے پر نیچے کمرے میں موجود آمنہ اور افتخار صاحب جاگ چکے تھے۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہوا کیا۔ الشبا نے اسے دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر اسے بازو سے جھنجھوڑ کر کہنے لگی چپ رہو، زبان بند کرو، کیوں چلا رہی ہو تم یہاں پر کھڑی ہو کر جاسوسی کر رہی تھی میری؟ لیکن وہ اپنا بازو چھڑوا کر کہنے لگی کہ چپ ہو جائیں،
ایک تو آپ غلط کام کر رہی ہیں اور اوپر سے مجھے ہی ڈانٹ رہی ہیں۔ میں بتاتی ہوں ابھی پھپھو کو جا کر کہ آپ یہاں پر ایک لڑکے سے ملاقات کر رہی ہیں۔ لیکن تب تک الشبہ کو سیڑھیوں پر اپنی ماں باپ کے چڑھنے کی آواز دکھائی دی۔ اگلے ہی پل اس نے کچھ سوچ کر اس لڑکے کو بھی اشارہ کیا اور پھر زناٹے دار تھپڑ ڈھک کر بینش کے منہ پہ مارا۔ جب تک افتخار اور آمنہ چھت پر پہنچے وہ لڑکا دیوار پھلانگ کر جا چکا تھا، اس کا چہرہ کوئی بھی دیکھ نہیں پایا۔ الشبہ چلا کر کہنے لگی کہ دیکھ لیا آپ نے اپنی بھتیجی کے کرتوت؟ کتنی مرتبہ کہہ چکی ہوں کہ چھڑوائیں اس کی پڑھائی، کالج میں بھی اس کے یہی کرتوت تھے اور اب پتہ نہیں یہ کون تھا۔ اس سے پہلے بھی مجھے کتنی بار شک پڑا ہے کہ یہ راتوں کو اٹھ کر چھت پر لڑکوں سے ملاقاتیں کرتی ہیں، لیکن اب تو میں نے اسے اپنے موبائل سے اس لڑکے سے بات کرتے ہوئے دیکھا۔ آدھی رات کو یہ میرے موبائل پر نہ جانے کس کس یار کو میسج کرتی رہتی ہے، اور آج تو ایک عدد چھت پر بھی چلا آیا۔ اگر میں وقت پر آ کر نہ دیکھتی تو یہ تو اب تک عزت کا جنازہ نکال چکی ہوتی۔ آمنہ اور افتخار کا تو پارا ہی ہائی ہو چکا تھا۔ بینش کو کچھ بولنے کا موقع ہی نہ ملا۔ کہنے لگی کہ نہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے، میں تو یہاں پر الشبہ کو دیکھنے آئی تھی، یہ خود کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، یہ جھوٹ بول رہی ہیں۔ لیکن آمنہ کہاں سننے والی تھی؟ اس نے بینش کو بالوں سے پکڑا اور تقریباً گھسیٹتے ہوئے سیڑھیوں سے اتارتے ہوئے نیچے لا کر کہنے لگی، کاش اپنے ماں باپ کے ساتھ تو بھی مر جاتی۔ ارے تیری ماں تو تجھے پیدا کرتے ہی مر گئی، تو بھی مر چکی ہوتی تو اچھا تھا۔ تیرا باپ تجھے اس لیے پال پال کر بڑا کرتا رہا۔ ارے تیری وجہ سے اس نے دوسری شادی نہیں کی کہ سوتیلی ماں آ کر تجھ پر ظلم کرے گی، اور تو یہ گل کھلا رہی میرے مرحوم بھائی کی روح کو آج کیا سکون ملا ہوگا۔ آمنہ بیگم اتنے تھپڑ مار چکی تھی، بینش کا ہونٹ پھٹ چکا تھا، ناک سے خون بھی آنے لگا تھا۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ میں نے کچھ نہیں کیا، جبکہ الشبہ پیچھے کھڑی بڑی مکاری سے ہنس رہی تھی۔ افتخار صاحب بھی کہنے لگے کہ میں اس گند کو مزید اس گھر میں نہیں رکھ سکتا، 2 جوڑے کپڑے میں اس جمعے کو میں اسے رخصت کروں گا۔ اس گندگی کو گھر میں رکھ کر مجھے اپنی ناک نہیں کٹوانی، یہ تو میری بچی کو بھی خراب کر دے گی۔ ارے معصوم بھولی بالی بچی ہے میری، اس کے کالج جانے پر بھی مکمل پابندی ہے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جا چکے تھے۔ کمرے کے کونے میں بیٹھی بینش سسک کر رو رہی تھی، جبکہ الشبہ کمرے میں آتی گنگناتے ہوئے ہنس کر اسے کہنے لگی، چلی تھی الشبہ سے پنگا لینے۔ تجھے کیا لگا تھا الشبہ نے کچی گولیاں کھیل رکھی ہیں؟ مجھ سے پہلے تو یہ دیکھ لیتی کہ تم پر اعتبار کون کرتا ہے۔ اب ہوگا کوئی رنڈوا بڈھا کھوسٹ جس کے ساتھ تیری رخصتی ہوگی۔ اگلی بار میرے معاملوں میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی نا تو پھر دیکھنا۔ وہ بھی اسے بالوں سے جھنجھوڑ کر دیوار سے مار کر بیڈ پر جا کر سو چکی تھی۔ بینش کا تو خوف سے برا حال تھا، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کس کے پاس جائے، کون تھا اس کا مسیحا جو اس کی مدد کرتا۔ غلطی کر دی تھی اس نے چھت پر جا کر، الشبہ جو کر رہی تھی اسے کرنے دیتی۔ اگلی صبح اصل پہاڑ تو اس وقت گرا جب صبح 11 بجے ہی افتخار صاحب رشتہ لے کر آ چکے تھے۔ ایک بوڑھی سی عورت لاٹھی کے سہارے چلتی ہوئی آئی تھی اور کہنے لگی کہ مجھے اپنے چھوٹے بھائی کی شادی کرنی ہے۔ پہلے سے شادی شدہ تھا لیکن پھر بیوی مر گئی، اب تو خیر سے اس کے بچے بھی ہاسٹل میں پڑھتے ہیں، گھر میں کوئی بچہ نہیں ہوتا۔ آپ کی بھتیجی عیش کرے گی، عیش۔ یہ سن کر بینش کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شخص بھی اس سے عمر میں کس قدر بڑا ہوگا۔ بینش روتے ہوئے کہنے لگی، پھپھو پلیز مجھ پر یہ ظلم مت کریں، میں نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اس کی کہاں سننے والی تھی، فوراً رشتہ طے کرتے ہوئے کہنے لگی کہ اسی جمعے کو آپ بارات لے کر آ جائیے گا، ہم اپنی بھتیجی کو رخصت کر دیں گے، بس جلد از جلد، ہم اس فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں۔ بوڑھی عورت بھی مٹھائی کھاتی اور کھلاتی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ بینش کا یہی دل چاہ رہا تھا کہ یا تو وہ اپنے ہاتھوں سے جان لے لیں یا پھر گھر سے کہیں بھاگ جائے، لیکن اگر وہ بھاگ جاتی تو سچ مچ سب یہ سمجھتے کہ وہ تھی ہی بد کردار۔ اس شام جب افتخار صاحب فیکٹری سے واپس لوٹے
تو ہاتھ میں ایک انویٹیشن کارڈ تھا. کہنے لگے سلطان گروپ آف کمپنیز کی طرف سے ولیمے کا انویٹیشن آیا ہے. ان کے ساتھ ہمارے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے اور مرحوم شاہد صاحب کے بھی بڑے اچھے تعلقات تھے. کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ بھی آنا اور شاہد صاحب کے گھر بھی ضرور ہمارا دعوت نامہ پہنچا دینا. وینش اپنے باپ کا نام سن کر ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی تھی اور الشبہ تو خوشی خوشی کہنے لگی چلے اماں ابھی شاپنگ کے لیے چلتے ہیں. اتنے بڑے امیر کبیر گھر سے شادی کا انویٹیشن آیا ہے تو کپڑے بھی تو ویسے ہی برانڈڈ ہونے چاہیے نا. آمنہ بیگم بھی کہنے لگی کہ میری بھی ساری جوتیاں پرانی ہو گئی ہیں. افتخار نے ایک نظر بینش کو دیکھا جو ڈائننگ ٹیبل سے برتن سمیٹ رہی تھی. کہنے لگے اس کو بھی ساتھ لے جاؤ, میں نہیں چاہتا پیچھے یہ کوئی الٹے سیدھے کام کرتی پھرے. بینش کی آنکھوں میں جلن ہونے لگی. ایک بار پھر آنسو ابلنے کو تیار تھے. یوں پہلی بار ہی صحیح وہ سبھی اسے بھی اپنے ساتھ شاپنگ پر لے کر گئے تھے. خود تو مہنگے مہنگے ڈریسز لیے تھے لیکن ایک عام سا فراک بینش کو بھی لے کر دے چکے تھے. اسے اس شادی میں جانے کی بالکل بھی خوشی نہیں تھی لیکن اس بات سے انجان تھی کہ کل کا دن اس کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی لانے والا ہے. نائٹ ولیمہ تھا. الشبہ تو پورا دن کبھی فیشل تو کبھی اسکرب کرتے ہوئے گزار چکی تھی جبکہ بینش نے ہلکا پھلکا میک اپ ہی کیا تھا اور بالوں کو کھولا تھا تو وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی. کچھ تو ان دنوں رو رو کر ویسے ہی اس کے گالوں پر اور آنکھوں کے قریب لالی آئی ہوئی تھی جو اس کے حسن کو چار چاند لگا رہی تھی. الشبہ میک اپ تھوپنے کے بعد بھی اتنی حسین نہیں لگتی تھی جتنی سادگی میں بینش لگ رہی تھی. کچھ دیر بعد ہی وہ سبھی میرج ہال پہنچ چکے تھے جہاں پر ڈیکوریشن دیکھ کر الشبہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ چکا تھا. بینش کو ان سب میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی. کہاں باقی لڑکیاں جنہوں نے اپنے چہرے کی تراش خراش کر رکھی تھی, آئی بروز بنوا رکھی تھی, اپر لپس بھی بنوائے ہوئے تھے, اور کہاں وہ بالکل سادہ سی, نہ ہی اس نے کوئی آئی برو بنوائی تھی نہ ہی کبھی اسے اپر لپس بنوانے دیے گئے تھے. اگر وہ الشبہ کو کہہ بھی دیتی تو وہ ہنس کر یہ کہتی کہ بھائی تم لڑکی تھوڑی ہو جو یہ کرواؤ گی, تم تو ہمارا لڑکا ہو لڑکا, اور مونچھیں تو لڑکوں کی شان ہوا کرتی ہیں. الشبہ اسے چڑھا چڑھا کر بالکل ہی ذہنی مریضہ بنا چکی تھی کہ اب اس نے خود پر دھیان دینا بھی چھوڑ دیا تھا. آج تک پپو سے کبھی کسی فنکشن کو اٹینڈ کرنے کے لیے لے کر نہیں گئی تھی. زیادہ لوگوں کا رش اور باتوں کو سن سن کر اسے گھٹن سی ہونے لگتی تھی. اسے اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہونے لگا. پھر یہ سوچ کر اسے اپنے گلے میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے کہ پرسوں نکاح ہو جائے گا اور نہ جانے وہ شخص کون ہوگا, کیسا ہوگا. کیا میری قسمت میں یہی لکھا تھا کہ میں یہاں پر بھی دکھی رہوں اور شادی کے بعد بھی؟ وہ یہ سب سوچ کر ہانپنے لگی تھی. فوراً اٹھی اور ہال سے باہر نکل آئی. رات کا وقت تھا, سبھی مہمان اندر تھے. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں اور وہ اس ہوا میں گہرے گہرے سانس لینے لگی. اس نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھی, گہرے گہرے سانس لے رہی تھی. ایک بار پھر آنکھوں سے آنسوں کو نکلنے لگے جب 3 ہٹی کٹی عورتیں اپنے ہی دھیان میں باتیں کرتے وہاں سے گزرنے لگی تو ایک عورت نے اپنے کاندھے پر ڈالے ہوئے بڑے سے بیگ کو دھکا بینش کو لگا. بینش اس وقت سیڑھیوں کے قریب کھڑی تھی اور آنکھیں بھی بند کر رکھی تھی. یوں دھکا لگنے پر وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی. ایک سسکی سی اس کے حلق سے نکلی مگر اس سے پہلے کہ وہ گرتی کسی کے مضبوط حصار نے اسے تھام لیا. وہی سخت اور چوڑا سینہ, وہی مخصوص خوشبو. بینش کا سانس رکا تھا جب ایک گھمبیر آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی. کیا ہو گیا محترمہ, دھیان رکھیے, اگر میں آپ کو نہ پکڑتا تو آپ. وہ اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی بینش نے سر اٹھا کر دیکھا تھا. آفان لغاری تو جیسے سانس لینا بھول چکا تھا. آج ہی تو اس نے بینش کے گھر کا ایڈریس نکلوایا تھا. بار بار دل بے چین ہو رہا تھا کہ ایک بار پھر وہی چہرہ اس کی نظروں کے سامنے آ جائے, مگر یوں اس کی دعا قبول ہوگی اس نے کبھی سوچا نہیں تھا. اپنی آنکھوں کے سامنے بینش کو دیکھ کر وہ تو جیسے سرشار ہو کر رہ گیا. بینش اسے کہہ رہی تھی کہ چھوڑے مجھے, ٹھیک ہوں میں, بہت بہت شکریہ, آپ نے مجھے گرنے سے بچا لیا. لیکن وہ تو بالکل اسٹل ہوئے اسے ہی دیکھے جا رہا تھا. بینش نے جب ایک جھٹکے سے خود کو چھڑوایا تو آفان ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا تھا. پھر کہنے لگا یہ ہماری ملاقات دوسری مرتبہ ہو رہی ہے
اور خوش قسمتی سے جب بھی آپ کا ٹکراؤ ہوتا ہے تو مجھ سے ہی ہوتا ہے، یہ اتفاق تو نہیں ہو سکتا۔ یقیناً اوپر والا بھی چاہتا ہے کہ اب ہم دونوں کے نصیب ایک ہو جائیں۔ بینش جو پہلے اپنے دل و دماغ کی جنگ میں الجھی ہوئی تھی، ایک نظر عفان کو دیکھنے کے بعد کہنے لگی، کہنا کیا چاہتے ہیں آپ کی پرسنالٹی کو دیکھ کر تو یہ نہیں لگتا کہ آپ فلرٹ بھی کرتے ہوں گے، وہ بھی مجھ جیسی لڑکی سے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگی جب عفان اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کر چکا تھا۔ کہنے لگا، محبت کرنے لگا ہوں تم سے، کبھی سوچا نہیں تھا کبھی یوں بھی محبت ہو جائے گی، مگر اب میں تمہیں خود سے دور جانے نہیں دوں گا۔ پتہ نہیں کیا ہے ایسا تم میں۔ ایک نظر دیکھنے کے بعد ہی عفان لغاری بالکل ہل کر رہ چکا ہے۔ اب نہ کام میں دل لگتا ہے نہ ہی رات کو نیند آتے ہے، بس آنکھوں کے سامنے تمہارا چہرہ ہی گھومتا رہتا ہے۔ اس روز بھی تم رو رہی تھی اور آج بھی تمہاری آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں۔ یہ ہر وقت تم روتی کیوں رہتی ہو؟ کبھی مسکرا بھی لیا کرو۔ عفان کھل کر اس سے بات کر رہا تھا اور بینش ڈر رہی تھی۔ ڈرتے ہوئے کہنے لگی، پلیز چھوڑیں مجھے، میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ آپ جیسے امیر لوگ ہم جیسی معصوم لڑکیوں کو بہلا پھسلا کر اپنی باتوں کے جال میں پھنسا لیتے ہیں۔ میں جانتی ہوں، لیکن میں آپ کی باتوں میں نہیں آؤں گی، سمجھے؟ مجھے عام لڑکی مت سمجھیے گا، میں بڑا لڑکا ہوں، لڑکا۔ یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے اندر بھاگ چکی تھی اور عفان اس کی بات سن کر ہنس پڑا۔ لیکن عفان نے اس فنکشن کے ختم ہونے کے بعد گھر جا کر اپنی ماں سے بات کی کہ کل ہی وہ بینش کے گھر رشتہ لے کر جانا چاہتے ہیں۔ اس لڑکی کو اور اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ عفان کی 2 بہنیں تھیں، والد اور والدہ ہی ان کا سب کچھ تھے، اور گھر میں ایک بیوہ چچی رہتی تھی جن کے چھوٹے بچوں کی ذمہ داری بھی عفان پر تھی۔ وہ سب کی خوشیوں کا بہت خیال رکھتا تھا۔ فرحانہ بیگم تو مسکرا کر کہنے لگی، ارے میں تو کل ہی مٹھائی کی ٹوکری لے کر لڑکی کے گھر جاؤں گی جو میرے بچے کی پسند ہے۔ یقیناً وہ بڑی خوش قسمت ہوگی جسے میرے عفان نے پسند کیا ہے۔ اگلے روز بینش صحن میں جھاڑو لگا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ ذہن میں ابھی بھی عفان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ اسے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ کوئی لڑکا اسے ایسا بھی کہہ سکتا ہے، لیکن اسے وہ بہرحال صرف اور صرف فلرٹ ہی لگ رہا تھا۔ اپنے ہی دھیان میں اس نے جب دروازہ کھولا تو سامنے عفان کو دیکھ کر اسے یقین نہ آیا کہ سچ مچ عفان یہاں پر موجود ہے۔ اسے یوں پلکیں جھپکتا دیکھ کر عفان اس کے سامنے چٹکی بجائی، پھر کہنے لگا، کیوں محترمہ، کیا مجھے ہی تو یاد نہیں کر رہی تھی؟ لگتا ہے شاید تبھی تمہیں میرا یہاں پر موجود ہونا ایک خواب لگ رہا ہے۔ وہ فوراً ماتھے پر بل ڈال کر کہنے لگی، جی کیوں آئے ہیں آپ یہاں پر؟ کیا آپ میرا پیچھا کرتے کرتے اب گھر تک بھی آ چکے ہیں؟ لیکن تبھی عفان کے پیچھے آتی ایک بزرگ خاتون کو دیکھ کر وہ چپ ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ تبھی آمنہ بیگم بھی بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے چلا کر کہنے لگی، ارے کون آیا ہے جو دروازے پر ہی تیری ٹکر ٹکر شروع ہو گئی ہے؟ کس کے ساتھ باتوں میں لگی ہوئی ہے؟ لیکن تبھی ایک عورت نے ساتھ موجود ایک ہینڈسم لڑکے کو دیکھ کر آمنہ کو منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ فوراً انہوں نے انہیں گیٹ میں گیسٹ روم سے بلایا۔ الشبا بھی حیران تھی۔ آمنہ کہنے لگی، لگتا ہے الشبا تیرے لیے رشتہ آیا ہے۔ وہ تو دیکھتے ہی پہچان چکی تھی کہ ارے یہ تو عفان لغا رہی ہے، ارے کون نہیں جانتا انہیں، اتنے امیر کبیر بزنس مین اور ہمارے گھر۔ مجھے تو لگتا ہے اس روز جب سٹیج پر کھڑے ہو کر میں نے تقریر کی تھی نا، تو انہیں میری وہ تقریر پسند آ گئی ہوگی، تبھی وہ میرا رشتہ مانگنے کے لیے آ چکے ہیں۔ وہ اپنی جگہ خوش ہو رہی تھی، لیکن فرحانہ بیگم نے اپنا تعارف کروانے کے بعد یہی کہا کہ ہم بینش کا رشتہ مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ سن کر تو آمنہ بیگم کا چہرہ اتر گیا۔ فوراً کہنے لگی، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ اس کا تو رشتہ کب کا طے ہو چکا، ابھی کل اس کا نکاح۔ یہ سن کر عفان کے دل کو کچھ ہوا۔ فوراً کہنے لگا، ایسا نہیں ہو سکتا، بینش میری پسند ہے اور میں اسے یوں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ کون ہے وہ لڑکا مجھے بتائیں، میں خود اس سے بات کر کے اس کی شادی کہیں اور اچھی جگہ کروا دوں گا، لیکن بینش صرف اور صرف میری ہے۔ باہر کھڑی بینش یہ الفاظ سن کر اسے اپنی قسمت پر حیرت ہو رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیسے ہو سکتا ہے، یہ خواب تھا یا حقیقت؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ فوراً بھاگ کر کمرے میں گئی
اور خود کو دیکھنے لگی۔ آگے پیچھے ہر طرف سے بالکل فلیٹ تھی، دبلی پتلی، اور ان دنوں تو ذہنی اذیتوں کا شکار ہو کر رہ گئی، ویسے ہی سوکھ کا ڈھانچہ بن چکی تھی۔ اوپر سے نہ تو اسے پیریڈز آتے تھے اور نہ ہی اس میں نسوانی حسن تھا۔ پھر چہرے اور ٹھوڑی پر آنے والے بال۔ وہ خود کو مزید کمتر اور بے بس محسوس کرنے لگی، کہنے لگی نہیں میں کسی بھی لڑکے کے قابل ہی نہیں ہوں، آفان لغاری کے قابل تو بالکل بھی نہیں۔ وہ خود ہی کمرے میں گئی اور جا کر کہنے لگی پلیز مجھے آپ سے شادی نہیں کرنی، پپو نے میرا رشتہ طے کر دیا، میں وہیں شادی کروں گی، آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے تو آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا۔ آفان نے جب اسے یوں بولتے دیکھا تو ایک پل کو خاموش ہو چکا تھا۔ بینش اسے یہ کہہ کر وہاں سے باہر آ چکی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے آفان نے اپنی جیب سے چیک بک نکالی اور 10 لاکھ روپے نکال کر آمنہ کے سامنے رکھا۔ کہنے لگا یہ پیسے لیجیے اور نکاح کی تیاری شروع کیجیے، کل ہی بینش کا نکاح ضرور ہوگا، لیکن مجھ سے۔ اتنا تو آفان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ عورت کس قدر لالچی ہے۔ بار بار اس کی ماں کے گلے میں موجود سونے کے سیٹ پر نظر تھی، تو کبھی کنگن دیکھ رہی تھی تو کبھی 9 لکھا موتیوں کا ہار۔ پیسے دیکھ کر آمنہ بیگم کے منہ میں پانی آ چکا تھا۔ فوراً ٹال مٹول کرتے ہوئے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا کہہ رہے ہیں تو ہمیں کیا پریشانی ہو سکتی ہے۔ آفان کمرے سے باہر نکلا تو بینش اس کمرے کے باہر کھڑی دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگی کیوں پیچھے پڑے ہیں آپ میرے؟ کیا آپ کو لڑکیاں نہیں ملی؟ کرنا کیا چاہتے ہیں آپ میرے سے؟ جو مجھے پانے کے لیے مجھے خرید ہی لیا آپ نے۔ اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، پھر کہنے لگا کہ میں تمہیں پانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں، اور اس وقت مجھے جو بہتر لگے میں نے وہی کیا۔ کل تیار رہنا، میں تمہیں لینے کے لیے آنے والا ہوں۔ بینش کو یہ سب کچھ ایک خواب سے لگ رہا تھا، وہیں الشبا کا تو بس نہیں چل رہا تھا۔ وہ بینش کا منہ ہی نوچ لے۔ ساری رات بینش کی جاگتے ہوئے گزری تھی۔ اگلی صبح آفان کی طرف سے اسے خوبصورت جولری اور عروسی لباس پہنچ چکا تھا۔ آمنہ بیگم نے تو ویسے ہی اس عورت کو منع کر دیا تھا کہ ہمیں تمہارے بڈھے بھائی کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنی۔ وہ تو بس کسی بھی طرح بینش سے جان چھڑوانا چاہتی تھی۔ اگلا روز بھی آ چکا تھا، نکاح کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں اور آفان بارات لے کر پہنچ چکا تھا۔ بینش کو بھی بیوٹیشن نے دلہن بنا دیا تھا۔ دلہن بنانے کے بعد اس کا حلیہ کافی حد تک درست کر چکی تھی۔ ایک نظر جب بینش نے آئینے میں خود کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، کوئی بھی ایک بار اسے دیکھتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا، لیکن وہ ابھی بھی ویسی کی ویسی ہی تھی۔ وہ ایک گہری سانس خارج کر کے رہ گئی۔ بار بار یہ شک اس کے ذہن میں آ رہا تھا کہ اتنی خوبصورت لڑکیوں کو چھوڑ کر آخر آفان نے اس میں ہی کیا دیکھا جس نے شادی کر لی۔ الشبا بار بار اسے کہتی تھی کہ لڑکے اسی لڑکی کو پسند کرتے ہیں جس کا فگر اچھا ہو، وہ خوبصورت دکھتی ہو، جس میں نسوانی حسن ہو، لیکن تم میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ کل کو شادی کے بعد اگر تم بھول بھال کر ماں بن بھی گئیں تو اپنے بچے کو فیڈ کہاں سے کرواؤ گی؟ کیونکہ تم سے تو اسے غذا ملنے سے رہی۔ یہ کہہ کر وہ اس کا مذاق اڑایا کرتی تھی۔ آفان تو بے حد خوش تھا، لیکن بینش انہیں ساری باتوں کی کشمکش میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ جب نکاح خاں نے اس سے ایجاب و قبول کروایا تو ایک گہری سانس خارج کر کے اس نے اپنا حق آفان لغاری کو سونپ دیا تھا۔ نکاح کے بعد جھوٹے منہ ہی سہی رخصتی کے وقت آمنہ اس سے ملی تھی۔ الشبا نے تو بس دور سے ہی اس سے ملنے پر اکتفا کیا اور آفان اپنی من چاہی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر آ چکا تھا۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر جب اسے گاڑی سے اتارنے لگا تو اپنے سامنے عالی شان محل نما گھر کو دیکھ کر بینش دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اسے ابھی بھی اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس مقام تک بھی پہنچ سکتی ہیں۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے کمرے تک لے آیا تھا۔ آفان کی بہنیں اور ماں اس سے بڑی گرم جوشی سے ملی تھی، اس سے باتیں کر رہی تھی۔
आफान को दोनों छोटी बहनों के साथ तो वो यूं घुल मिल चुकी थी जैसे वो बरसों से एक दूसरे को जानती हूँ। बेनिश का दिल भी थोड़ा हल्का हो चुका था। आफान की माँ ने भी बड़े प्यार से कुछ बातें बेनिश को समझाई थी और फिर कमरे से बाहर जा चुकी थी। कुछ देर बाद जब आफान कमरे में आया तो फौरन बेनिश के चेहरे पर सख्ती आ चुकी थी। जैसे ही वो उसके करीब आकर बैठा तो फौरन वो दूर हट गई। कहने लगी कि क्यों किया आपने मुझसे शादी? बोलिए, ऐसा क्या देखा आपने मुझ में जो मुझसे शादी कर ली? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। कोई पागल ही होगा जो मुझसे मोहब्बत करेगा, मुझसे शादी करेगा। यह सुनकर आफान कुछ देर उसे देखता रहा, फिर कहने लगा, मुझे तुम अपने लिए पागल, दीवाना, मजनू ही समझ लो। मैं तुम्हारे लिए पागल ही हो चुका हूं। तुम्हें पहली बार कॉलेज में देखा था, तब से सोच लिया था कि तुमसे ही शादी करूंगा, तुम्हें अपना बनाऊंगा और बहुत जल्द तुम्हारे दिल में भी मेरी मोहब्बत आ जाएगी। लेकिन वो कह लगी, नहीं, मेरे दिल में आपकी मोहब्बत कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मैं आम लड़कियों जैसी हूं ही नहीं। उसके यूं कहने पर आफान ने जब पूछा था तो वो फट पड़ी। कहने लगी, मुझ में तो ना नस्वानी हुस्न है, ना ही कुछ और। ये तो ब्यूटिशियन ने मेरी दाढ़ी मूंछ हटा दी, वरना बिल्कुल लड़कों की तरह मेरी दाढ़ी मूंछ होती है। आपने गलत लड़की से शादी कर ली। मैं तो आपको कभी औलाद का सुख भी नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि मुझे वो सब कुछ होता ही नहीं है जो बाकी लड़कियों को होता है। आफान को एक धचका सा लगा। उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहता था। उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि यूं शादी की पहली रात ही बेनिश उससे इस तरह की बातें करेगी। वो चुपचाप उसकी बातें सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू देखकर आगे बढ़कर उसकी आंखों से आंसू साफ किए, फिर कहने लगा, तुम बात बात पर रोना बड़ी जल्दी शुरू कर देती हो। यकीन मानो तुम्हारे रोने से मुझे तकलीफ होती है। प्लीज रोया मत करो। बात तुम्हारे मुंह से बाद में निकलती है, पहले आंसू निकलते हैं। और ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ये सब कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल है। रही बात तुम्हारे नस्वानी हुस्न की, तो वो तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक हफ्ते के अंदर अंदर तुम्हारी बॉडी ना बदली तो मेरा नाम भी आफान लगारी नहीं। मैं मानता हूं तुम्हारे लिए ये सब कुछ बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम मुझे यूं मोहब्बत नहीं करती जैसे मैं करता हूं। और मैं भी तुमसे वादा करता हूं कि मैं तब तक तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। इस रिश्ते को तुम पर जबरदस्ती मुसल्लत नहीं करूंगा जब तक तुम मेरे साथ घुल मिल नहीं जाती। रही बात है पीरियड्स ना आने की, तो इसका इलाज तो डॉक्टर करते हैं ना। बेनिश चुप हो चुकी थी। बिल्कुल किसी बच्चे की तरह उसका दिल बहलाने के लिए आफान उससे और बातों में लगा चुका था। उसके माँ बाप के बारे में पूछने लगा और वो आफान के नर्म मीठे लहजे को देखकर खुली किताब की तरह उसे सब कुछ बताने लगी। यूं ही बातें करते करते वो टेक लगाए सो गई। तो आफान ने बड़े प्यार से उसे बेड पर सीधा लेटाया और उस पर कंफर्टर उड़ाकर उसके पास ही लेट गया। सिर्फ उसका हाथ ही पकड़ा था और फिर उसे देखता देखता वो भी सो चुका था। अगली सुबह जब बेनिश की आंख खुली तो वो शर्म से सुर्ख लाल हो चुकी थी, क्योंकि वो आफान के ऊपर ही लेटी हुई थी मुकम्मल तौर पर। वो फौरन से आफान से अलग हुई और फौरन वॉशरूम में घुस गई। इतना तो वो जान चुकी थी कि आफान वाकई में एक अच्छा लड़का है। उसने उसके साथ किसी तरह की कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। नई नवेली दुल्हनों की तरह वो बन ठन कर तैयार हुई थी। इस घर में आज उसका पहला दिन था और सबके साथ बातें करते हुए फिर मेहमानों के साथ वक्त का उसे पता ही नहीं चला। 2 से 3 दिन तो वलीमे में और फिर दावतों में गुजर चुके थे। जब चौथे दिन आफान कमरे में आया, सोचा तो उसने यही था कि वो उसके साथ आज डिनर पर जाएगा, कुछ वक्त अकेला गुजारेगा। लेकिन बेनिश पेट पकड़कर बैठी हुई थी। आफान उससे पूछने लगा तो कहने लगी, पेट में बड़ा शदीद दर्द हो रहा है, दम घुट रहा है, सांस भी नहीं आ रहा और हर महीने पता नहीं क्यों मुझे दर्द होने लगता है। अब तो मैंने पिज़्ज़ा बर्गर खाना भी छोड़ दिया। आफान से उसकी ये तकलीफ देखी ना गई तो फौरन उसे डॉक्टर के पास लेकर गया।
جہاں پر جب لیڈی ڈاکٹر نے اس کے ٹیسٹ کیے اور الٹرا ساؤنڈ کیا تو وہ کافی پریشان ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر کا پریشانی بھرا چہرہ دیکھ کر عفان کو بھی فکر مندی ہوئی۔ کہنے لگا، کیا بات ہے ڈاکٹر؟ کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ لیڈی ڈاکٹر کہنے لگی کہ کیا ان کے پیرنٹس نے ان کا علاج نہیں کروایا؟ ڈاکٹر عفان کو مکمل تفصیل بتاتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی وائف کو اوورین سسٹ ہے اور یہ جس قدر جڑ پکڑ چکا ہے مجھے تو لگ رہا ہے شاید جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے سے پہلے ہی یہ ان کے وجود میں موجود تھا، تبھی تو انہیں ابھی تک پیریڈز نہیں آ سکے، اور اگر بروقت ابھی بھی علاج نہ کیا جائے تو ان کی بچہ دانی میں کینسر بن سکتا ہے۔ یہ سن کر عفان پریشان ہو چکا تھا۔ اسے بینش کے گھر والوں پر شدید غصہ آیا تھا۔ ڈاکٹر نے بھی تفصیل کے ساتھ بینش کی بیماری کے بارے میں بتایا تھا۔ بینش کی آنکھوں میں پھر سے آنسو آ چکے تھے۔ ڈاکٹر نے فی الوقت اور میڈیسنز دے دی تھی اور مزید کچھ ٹیسٹ کروانے کو کہا تھا۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا تھا کہ اگر علاج سے یہ مسئلہ ٹھیک نہ ہوا تو ہمیں آپریشن کر کے آپ کے رحم میں موجود ان تھیلیوں کو نکالنا پڑے گا، ورنہ آگے چل کر آپ کبھی ماں نہیں بن پائیں گے۔ بینش تو ڈر چکی تھی، مگر جب اس نے دوائیاں لینا شروع کی تو اتنے سالوں میں پہلی بار اسے مخصوص دن شروع ہوئے تھے۔ یہ تجربہ اس کے لیے بالکل نیا تھا، مگر ایسے میں عفان نے اس کا پورا ساتھ دیا تھا۔ دھیرے دھیرے بینش کے دل میں خود بخود ہی عفان کی محبت پروان چڑھنے لگی تھی۔ وہ جس طرح سے اس کا خیال رکھتا، اس کی عزت کرتا، اس کو محبت کرتا، وہ اگر روٹھے پن سے زیادہ بول بھی جاتی تو عفان اسے کبھی پلٹ کر جواب نہیں دیتا تھا۔ جیسے جیسے اس کے ہارمونز ٹھیک ہونے لگے تو آہستہ آہستہ خود ہی اس کے وجود میں تبدیلیاں آنے لگیں۔ وہ باقی لڑکیوں کی طرح خود میں تبدیلیاں دیکھ کر خوش ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ اب نہ ہی سٹریس لینا ہے نہ ہی رونا ہے، کیونکہ جتنا تم پریشان رہو گی، ڈپریس رہو گی، اتنی ہی بیماری اور بڑھے گی اور بگڑتی جائے گی۔ ایسے میں عفان نے بھی اسے خوش رکھنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور ایسے میں ہی ایک رات دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آ چکے تھے۔ عفان اسے باہوں میں بھر چکا تھا اور نظروں ہی نظروں میں اس سے اجازت طلب کرنے لگا کہ پچھلے 3 مہینوں سے ہم ایک ساتھ ایک کمرے میں رہ رہے ہیں، کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ اتنی حسین بیوی نظروں کے سامنے گھوم رہی ہے اور میں اسے اپنا نہیں بنا پایا، کچھ تو ترس کر لو بیوی جی۔ اور مسکرا کر بینش اپنا آپ اسے سونپ چکی تھی۔ اس رات شوہر کی محبت پا کر بینش پہلے سے بھی زیادہ نکھر چکی تھی۔ اس کے بعد تو عفان ہر رات ہی اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنی محبت کا اظہار کیا کرتا تھا۔ چند ہفتوں میں اسے اپنا فگر بدلا نظر آنے لگا۔ وہ پہلے جیسی دبلی پتلی اور کمزور سی بینش نہیں رہی تھی۔ یہ عفان کی محبت ہی تھی جو اس کے وجود کو یوں نکھار رہی تھی۔ چند ماہ کے علاج کے بعد اس کی بیماری بھی ٹھیک ہو چکی تھی، مگر اسے غصہ تھا تو اپنی آمنہ پھپھو پر، جو کچھ آمنہ بیگم اور الشبہ نے اس کے ساتھ کیا تھا، اور جس طرح اس کے باپ کی فیکٹری اور گھر کو ہڑپ رکھا تھا، سب کچھ اس نے عفان کو بھی بتایا تھا۔ جس کے بعد عفان نے بالکل لیگل طریقے سے آمنہ اور عفان افتخار صاحب سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ بینش کو اس کا حق دیا جائے۔ باپ کی وراثت پر اولاد کا ہی حق ہوتا ہے۔ رہی بات آمنہ بیگم کی تو ان کو اپنے حصے کی جائیداد مل جائے گی۔ یوں بااثر طریقے سے عفان نے آمنہ بیگم کو ان کا حق دیا تھا اور فیکٹری بینش کے نام ہو چکی تھی۔ عفان نے ساتھ ہی بینش کی پڑھائی بھی شروع کروا دی تھی۔ بینش کا خواب تھا وہ ڈاکٹر بنے۔ عفان نے اسے پورا سپورٹ کیا تھا۔ پھر دوسری جانب ایک رات الشبہ اپنے بوائے فرینڈ کو اپنے کمرے میں بلا کر ملاقات کر رہی تھی۔ جب کمرے سے آنے والی کھسر پسر کی آواز افتخار صاحب نے سن لی، جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے بیٹی کو غیر لڑکی کی باہوں میں دیکھ کر ان کا خون کھول چکا تھا۔ لڑکے کو جیسے مارا تو 2-4 تھپڑ کھانے کے بعد اس لڑکے نے افتخار صاحب کو دھکا دیا۔ ان کا سر سیدھا سائڈ ٹیبل کی نوک پر لگا تھا۔ چوٹ تو زیادہ گہری نہیں تھی، مگر صدمے اور بلڈ پریشر ہائی ہونے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ چکا تھا۔ دونوں ماں بیٹیاں آدھی رات کو افتخار صاحب کو جب ہاسپٹل لے کر گئیں تو وہ دم توڑ چکے تھے۔ آمنہ اور الشبہ دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔
بینش بھی اس موقع پر آئی تھی، مگر اس دن کے بعد سے دونوں کی زندگیاں بدل چکی تھیں۔ کہیں باہر لڑکوں کی ملاقاتیں دیکھ کر اب تو آس پڑوس والے بھی الشبہ کے خلاف باتیں کرنے لگے تھے۔ وہ جہاں بھی رشتے کی بات کرتے پہلے سے یہ بات کرنے لگتے کہ بھائی ہم نے تو سنا ہے کہ اس گھر میں رہنے والی لڑکی کا کئی لڑکوں کے ساتھ ناجائز رشتے ہیں۔ رات کو چھتیں پھلانگ پھلانگ کر لڑکے اس گھر میں اترتے ہی رہتے ہیں۔ نہ جانے ماں بیٹی یہاں پر کیسا دھندا کرتی ہیں۔ ایسی باتیں سن کر دونوں ماں بیٹی سر جھکا چکی تھی۔ الشبہ کی عمر بھی گزرتی جا رہی تھی، اپنے ہاتھوں سے وہ اپنی قبر کو کھود چکی تھی۔ دونوں ماں بیٹیاں بینش سے معافی مانگنے لگیں۔ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو ہی چکا تھا۔ بینش اپنی زندگی میں خوش تھی، ڈاکٹر بھی بن چکی تھی اور اب خیر سے امید سے بھی تھی۔ اپنے بچے کی خاطر اس نے اپنی پھپھو اور کزن کو معاف کر دیا تھا، لیکن ان سے کوئی خاص تعلق نہیں رکھا تھا۔ البتہ اپنے باپ کا گھر اس نے اپنی پھپھو کے ہی نام کر دیا تھا اور خود عفان کے ساتھ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگی۔